کیا اللہ آپ مجھے عمل کی بات دوبارہ بسم اللہ پڑھ کر اس لیے برکت سے کرنے لگا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں تحریک لبیک اپنے امیدوار لگا رہی ہے بغیر کسی اتحاد کے. پاکستان میں جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان پر بھی تحریک لبیک اپنے امیدوار لے کر آ رہی ہے اور کسی سے اتحاد کیے بغیر, کیونکہ یہ سارے کشمیر فروشوں کی لائن میں ہیں اور ہم وہ ہیں جو کشمیر کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم نے کشمیر لینا ہے. ہم اقتدار کے ذریعے انشاءاللہ جب اوپر اچھے لوگ آئیں گے تو وہ اچھے فیصلے کر کے لے سکتے ہیں, ورنہ تو یہ جا کر اقوام متحدہ کی وہ لے کر آ جاتے ہیں واپس. تو پاور پولیٹکس میں پورے زور و شور سے تحریک لبیک کر رہی ہے. سوال مختصر سے یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں امریکہ کی جو تنظیم سازی ہے جو سیاسی حوالے سے جس طرح کی جانی چاہیے اس طرح تو نہیں ہو سکی جس جگہ آپ آئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو یہ سیٹ آسانی سے مل سکتی ہے, یہاں سے آپ آغاز کر سکتے ہیں. اور کیا آپ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ آزاد کشمیر تنظیم ہاؤس میں تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں؟ آپ سیاسی حوالے سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا نہیں ہوئی تنظیم سازی؟ میں تو کل سنوتی سے ہو کے آیا ہوں تو وہ کہتے ہیں ریفرینڈم ہے تحریک کشمیر کے حوالے سے. آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کوٹلی سٹی کی میں بات کی ہے, یہاں پر 110 پولنگ اسٹیشن ہیں اور یہاں تک ابھی تک کوئی ایک بڑا پروگرام یہاں پر نہیں ہوا ہے اس حوالے سے عوام کو اویئرنیس کے حوالے سے. ہلکے کی سطح پر نہیں ہوا, ہلکے کی سطح پر نہیں ہوا. سمجھ لیں کہ آج آغاز ہو گیا. آئے تھے اور اس شہر کی سب سے بڑی ریلی ہوئی تھی اور اس پروگرام آج اس کا دوبارہ رینیو کر دیا گیا. حضور آپ کے والد گرامی نے جو فرانس کے ایمبیسڈر کو نکالنے کے لیے دستخط کی تھی, اس کے بعد ان کے وصال اور پردہ فرما جانے کے بعد آپ نے حکومت پاکستان کو ایک الٹیمیٹم دیا. تو نیٹلی لوگ یہ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس الٹیمیٹم کے اوپر آپ پر اعتماد قائم ہیں اور کیا کچھ نیا دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ اگر حکومت پاکستان کی بات حضرت صرف دھرنا نہیں دینے جا رہے, اگر حکومت پاکستان نے اس کو فرانسیسی سفیر کو ملک بدر نہ کیا نہ نکالا تو ہم سب کچھ دینے جا رہے ہیں. کسی چیز سے نہیں ڈرتا, صرف ان جذبات سے ڈرتا. اور کسی کا سوال؟ آپ آزاد کشمیر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پارٹی کو اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں, تو کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ کتنی ایک سیٹیں آپ نکال سکتے ہیں آزاد کشمیر جو 21 کے الیکشن آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, توقعات تو ہماری کشمیریوں سے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ جو ہمارا موقف ہے کشمیر کے بارے میں پاکستان میں اور کشمیر میں اتنا مضبوط موقف نہیں ہے کہ ہم حصہ پورا لیں گے. انتخابات سے قبل از وقت سیاسی آدمی کوئی بھی نہیں کہتا کہ جتنی سیٹیں متوقع ہو سکتا ہے ہم کلین سویپ کر دیں. حضور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ جماعت اہل سنت جو مکتبہ فکر ہے اس حوالے سے جو ہے تحریک لبیک کے پاس کیا پروگرام ہے؟ کچھ دیگر جماعتیں ہیں, آرگنائزیشنز ہیں اہل سنت کی, ان سے یونائٹ ہونے کے حوالے سے کیا کچھ آپ نے کیا ہے؟ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور جو کشمیری ہے اور پاکستانی ہے, تمام کو تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم پر دعوت ہے اور ہمارا مشن وہ ہے جو اسلام کی بھی خالص امت کی آواز ہے. ہمارے سے کسی کو مذاق نہیں ہے. آپ نے علامہ صاحب کے جنازے میں بھی دیکھا اور ہمارے پروگرام میں بھی دیکھا, لوگ آتے ہیں دھڑا دھڑ. اور تحریک لبیک کا سنی تحریک کا ان کا پروگرام ایک ہے, مسئلہ ایک ہے, تو کیا ان کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ جی ہمارا اتحاد ہے. ہماری جماعت یہاں پہ تحریک لبیک پاکستان صرف رجسٹرڈ ہے, اور کون سی سنی جماعت رجسٹرڈ ہے آپ کے آزاد کشمیر میں جس کے ساتھ اتحاد کریں؟ سنی تحریک ہے نا, باقی سب کا اتحاد ہے ہمارے ساتھ. سب کا اتحاد ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے؟ جب یا رسول اللہ کا نعرہ آئے گا تو لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دیں گے. سر میں میڈیا سے وابستہ ہوں اور اپنے یہاں کوٹلی میں بات سمجھا دے رہا ہوں. مجھے یہ ایک بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ تحریک کی ہر جگہ پر ہر گراؤنڈ لیول پہ آپ نے بہت چیزیں لگائی ہیں, آپ پر کیوں پابندیاں لگائی جاتی ہیں؟ آپ کو میڈیا کوریج کیوں نہیں دی جاتی اور اس کا کیا وجہ, کیا خوف ہے؟
लेकिन भी अजल से लेकर अब तक सच को छुपाने की कोशिश की जाती है। याद रखिएगा, सच छुपता नहीं है। हम कहते हैं कि ये हमें आखिरी दिन तक ना कवरेज दें और सुबह हम इक़्तिदार में आ जाए, फिर इनसे कवरेज ले लेंगे। इनकी कवरेज ना देने की वजह से तहरीक लब्बैक के ना गिराफ में कोई कभी फर्क पड़ा है, बल्कि हमारा काम दिन ब दिन मजीद तेज होता है। नाज़रीन मीनारे पाकिस्तान के नीचे मौजूद था और तमाम टीवी चैनल नहीं दिखा रहे थे, लेकिन मैंने देखा है कि कराची से लेकर बलूचिस्तान से लेकर हर जगह की नुमाइंदगी हुई है। तो आप उन कुर्तों को आज यहाँ कोटली आकर ये तो पैगाम दे दें कि आप मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं। आपके हाथ में ना कोई जंग नहीं है, हथियार नहीं है, हम भी जानते हैं। उनका मुख्तसर मैसेज तो दे रहे हैं। उनका मुख्तसर यही मैसेज है कि आप भी हमें वोट दें ताकि हम आपको आज़ादी लेकर दें।